السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 21 کا درس جاری ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دو ساتھیوں کا واقعہ بیان ہوا جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے، جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کی توبہ کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے اس سے پہلے والے درس میں سماعت کیا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 سے لے کر 119 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثم تاب الله عليهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں اس غیب کی خبر بتانے والے نبی پر اور انصار اور مہاجرین پر۔ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں مہاجرین اور انصار پر۔ مہاجرین لفظ پہلے کیونکہ ان کا مرتبہ بڑا ہے، مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، یعنی نبی کا ساتھ دیا۔ بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے، یعنی جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر، اتنی کشادہ ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، مجھ پر اس سے بڑا کوئی اور انعام نہیں کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا اور جھوٹ نہیں بولا، ورنہ میں بھی جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کو جس قدر برا قرار دیا، شاید ہی دوسروں کو اس قدر قابل مذمت قرار دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جھوٹوں کے بارے میں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھی، جو شریک نہیں ہوئے تھے جنگ تبوک میں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑ دو، وہ تو نرے پلید ہیں، یعنی ناپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس کا جو وہ کماتے تھے، یعنی ان کے برے اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تم اگر ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ تو
فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے تھے، جھوٹے عذر پیش کیے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کا معاملہ ان لوگوں سے الگ ہے جن کے قسم کھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرما لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا معاملہ مؤخر کر دیا، یعنی ہمیں ہمارے معاملے کو موقوف رکھا، ٹائم لیا، اس میں فوراً فیصلہ نہیں کیا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ اللہ جو فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یوں فیصلہ فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس آیت سے غزوے سے پیچھے رہ جانا مراد نہیں، بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دینا مراد ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائی اور عذر خواہی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ تو ہمیں آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی سفر کے لیے جائیں تو جمعرات کے دن کا انتخاب کریں، جمعرات کے دن سفر کریں، تو یہ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن سفر لمبا ہو، اگر بھائی 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم لگنے والا، تو بیچ میں بھی جمعہ کی نماز بھی آ جائے گی، پھر بہتر نہیں ہے، پھر کوئی اور دن چن لیا جائے تاکہ جمعہ کی نماز ہماری سفر میں نہ ہو۔ بہرحال سفر میں جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ سفر میں جمعہ کی نماز کا وقت نہ آئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے چاشت کے وقت واپس تشریف لائے، یعنی جب صبح صادق طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد کا جو وقت آتا ہے جب سورج بلند ہو جاتا ہے، خوب روشنی ہو جاتی ہے، اس کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ جب حضور واپس آئے تھے غزوہ تبوک سے تو وہی وقت تھا۔ پہلے مسجد میں اچھا یہ تو اس وقت کی بات ہے، ورنہ عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں سفر سے واپس تشریف لاتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہو، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ مطلب اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر سفر میں اسی ٹائم پر آدمی واپس آئے؟ تو وہاں سے روانہ ہوا ہو تو کہیں دور گیا ہے، فاصلے الگ الگ ہوتے ہیں، مسافتیں الگ الگ ہوتی، ایک ہی وقت میں آدمی واپس کیسے آئے گا؟ تو ہوتا یوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں سفر سے واپس آتے تھے، لیکن شہر میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ پر پڑاؤ کر لیتے تھے، کسی جگہ پر ٹھہر جاتے تھے، اور اسی وقت میں شہر میں داخل ہوتے تھے، چاشت کے وقت میں۔ اور پھر جب مدینہ منورہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں آپ جا کر دو رکعت نماز ادا فرماتے، اور پھر تشریف فرما ہوتے، یعنی صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے 50 سے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی 50 سے زیادہ معلومات حاصل ہوتی، جن میں سے چند یہ چیزیں ہیں کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، کیونکہ مال غنیمت کا بھی ذکر آیا اس حدیث کے اندر، اور سفر سے لوٹنے والے کے لیے گھر جانے سے پہلے مسجد میں جا کر نفل نماز ادا کرنا مستحب ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور دوست کے باغ میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز ہے، کیونکہ دوست کا باغ ہے تو ظاہر سی بات ہے دوست کے باغ میں دوست جائے گا تو اس کو کوئی ناگوار تو گزرنے والا نہیں ہے، اس کو تو یہ بات ناپسند نہیں ہوگی، یعنی عام طور پر دوست کے لیے اجازت ہوتی ہے، تو دوست کے باغ میں اجازت لیے بغیر بھی جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے یا کوئی بڑی مصیبت دور ہو جائے تو اسے خوشخبری دینا بھی مستحب ہے، کہ وہ صحابی رسول نے آ کر حضرت کعب ابن مالک کو خوشخبری سنائی تھی، اور غم یا مصیبت کے ٹل جانے پر صدقہ کرنا بھی مستحب ہے، کہ آپ نے صدقہ کیا تھا حضرت کعب ابن مالک نے۔ اس حدیث پاک کے تحت شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم سے مقابلہ تھا، اس لیے نفیر عام کا حکم ارشاد فرمایا تھا، یعنی ہر خاص و عام کو جہاد کرنے کا حکم تھا، کہ جو بھی جہاد کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ ضرور ساتھ ہو لے۔ اور زمانہ سخت اسرت کا تھا، یعنی تنگی کا تھا، قحط کا زمانہ تھا، اور آپ نے سماعت کیا کہ جانور بھی نہیں ہے، اناج اور غلے کی بھی کمی ہے، کھانے پینے کے سامان کی بھی کمی، ہتھیاروں کی بھی کمی ہے، ہر اعتبار سے تنگی تھی۔
اور کھجوریں پک چکی تھی، یعنی باغوں میں کھجوریں پک چکی تھی اور ان کو توڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخراجات جنگ کے لیے چندہ فرمایا۔ اسی موقع پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل مال اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال نذر کیا تھا، یعنی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین کے کام کے لیے چندہ کرنا کوئی بری بات نہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور چندہ دینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ دین کے کاموں میں مدد کرنا، دین کے کاموں میں تعاون کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال نذر کیا تھا، لیکن اس غزوے کی تجہیز یعنی تیاری کا صحرا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر رہا، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اسی وجہ سے دو لوگ استطاعت کے باوجود اس غزوے میں شریک نہ ہوئے، ان پر سخت عتاب ہوا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ انصار میں سے 80 لوگ بلکہ 80 سے بھی کچھ زیادہ افراد اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے مدینہ طیبہ واپس ہوئے تو 3 کے علاوہ بقیہ تمام پیچھے رہ جانے والوں نے عذر بیان کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کی، جس سے ان سے پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوا۔ جھوٹی قسمیں کھا لی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ لوگ مومن مخلص نہ تھے بلکہ منافق تھے، باقی کے لوگ ان 3 حضرات کو چھوڑ کر۔ البتہ یہ 3 حضرات مومنین مخلصین میں سے تھے، انہوں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، اپنی غلطی مان لی، جس کی وجہ سے ان پر وقتی طور پر عتاب ہوا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جو اجنبی ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیٹ گو کرتے ہیں، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو اس پر کیا توجہ دی جائے، یہ کوئی غلطی کرتا بھی ہے ہمارے ساتھ برا کرتا بھی تو وہ ہمارا ہے ہی نہیں، لیکن ہمارا اپنا، ہمارے کسی اپنے سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم اسے اچھی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہ رہے جو ہمیں ناپسند ہو، تو ہمارے ہر اعتبار سے اس پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں بھی مخلص مومن تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو اس وجہ سے ان کی یہ آزمائش ہوئی اور ان پر وقتی طور پر عتاب ہوا، لیکن پھر عظیم الشان انعام سے نوازے گئے اور اللہ کی رحمت کے حقدار بن گئے، جس کی پوری تفصیل اور ایمان افروز احوال حدیث مذکور میں بیان ہوئے جو آپ نے سماعت کیا پورا واقعہ۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری خزرجی ہیں، یعنی انصار کے 2 قبیلے ہیں نا، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس، تو قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق ہے، اور عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے، جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے موقع پر 2 مرتبہ کچھ لوگ گئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو دوسری مرتبہ جو جماعت گئی تھی، جو قافلہ گیا تھا، اس میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور بدر کی حاضری میں اختلاف ہے کہ آپ بدر میں شریک ہوئے تھے کہ نہیں، کہتے ہیں سوائے تبوک کے تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعروں میں سے، شاعر مطلب اشعار کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے، حضور کی خوبیاں بیان کرتے، اور کفار و مشرکین جو اشعار کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے تو یہ ان کو اشعار ہی کی شکل میں جواب دیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ وہ بھی یہ فریضہ انجام دیتے تھے اور ان کے حصے میں بھی یہ سعادت آئی تھی۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سورہ توبہ میں قبول توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ایک جماعت سے روایت کی ہے 77 سال آپ نے عمر پائی اور 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے۔ اور آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کا نام ہے سیدنا مرارہ ابن ربیع عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عامری انصاری ہیں، یعنی آپ کا بھی قبیلہ انصار سے تعلق ہے، اور آپ بدر میں بھی شریک ہوئے اور آپ ان 3 افراد میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی۔ اور تیسرے ساتھی کون تھے؟ سیدنا ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی انصاری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور آپ سے حضرت جابر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کی، اور آپ قدیم الاسلام صحابی یعنی پرانے صحابی ہیں، شروع میں ایمان لانے والے صحابی ہیں، اور بنو واقف کے بتوں کو بھی آپ ہی نے توڑا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ
کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں نے جھوٹے بہانے نہیں بنائے، جھوٹا عذر پیش نہیں کیا، جھوٹی قسمیں نہیں کھائی، بلکہ جو سچ تھا وہ بیان کر دیا۔ اور سچ بولنے کی ان کو یہ برکت حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کے مقام و مرتبے میں اور اضافہ فرما دیا۔ تو سچ بولنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اور جھوٹ کتنی بری بلا ہے۔ منافقین نے جھوٹ بولا، ان کی برائی قرآن پاک کے اندر آئی اور حدیث میں بھی ان کی برائی آئی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے، جبکہ جھوٹ ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں نے سچ بولا تو انہیں وقتی طور پر اگرچہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا، لیکن پھر انہیں جو عزت اور مقام ملا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ جبکہ جھوٹ بولنے والوں سے اگرچہ وقتی طور پر کچھ مواخذہ نہ ہوا، کچھ پکڑ نہیں ہوئی، لیکن ان کا انجام بہت برا ہوا۔ سچ بولنے والوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، یعنی سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، یعنی جنت کے باغات ہیں، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ سچ بولنے والوں کی یہ تعریف ہے، اور یہ ہے بڑی کامیابی، یعنی جو جنتی ہو گیا، اب اس سے بڑی کامیابی اور کون سی ہو سکتی ہے۔ سچائی کی اچھائی اور جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کی فضیلت مسلم ہے، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام جو شریک ہوئے تھے نا، جو نہیں شریک ہوئے تھے ان کے مقابلے میں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ عقبہ ثانیہ میں شریک ہونا مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے سے زیادہ پسند ہے، جبکہ غزوہ بدر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ وہ بہت مشہور غزوہ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے غزوہ بدر میں شرکت سے زیادہ بیعت عقبہ میں شرکت پسند ہے؟ تو اس بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ اگرچہ فضیلت رکھتے ہیں اس حیثیت سے کہ غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے جس میں اسلام کی مدد کی گئی، لیکن بیعت عقبہ یہ اسلام کے پھیلنے کا سبب بنی۔ کہ یہاں سے مدینہ منورہ سے جو گئے تھے لوگ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے مدینہ منورہ آنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا، تو یہ والی جو بیعت ہوئی ہے یہ اسلام کے پھیلنے کا سبب بنی ہے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر اسی بیعت کی وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف آئے انہی صحابہ کے بلانے کی وجہ سے جو مدینہ منورہ میں پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ہی تو جنگ بدر ہوئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ عقبہ ثانیہ کی وجہ سے ہی غزوہ بدر ہوا ہے اور وہ جنگ ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے یہ بات بیان کی تھی حضرت کعب ابن مالک نے۔ حدیث مذکور میں ذکر ہوا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، تو ایک شخص نے کہا کہ انہیں 2 چادروں کے نظارے نے روک لیا ہے، یعنی آرام پسندی کی وجہ سے نہیں آئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا علامہ نووی اس کے تحت فرماتے ہیں چونکہ یہ قول غیبت پر مبنی تھا، اس میں برائی تھی، اس لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیبت سے روکتے ہوئے فرمایا کہ بئس ما قلت، یعنی تم نے بہت بری بات کہی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کی غیبت کا رد کیا جائے گا، یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے غیبت کرنے سے روکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا. بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جھوٹ بولنا. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. عمدۃ القاری میں ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں حضرات نے نہ تو مال حرام کھایا تھا، نہ کسی کا ناحق خون بہایا تھا، نہ زمین میں فساد پھیلایا، بل کوئی ایسا یعنی اتنا بڑا کوئی جرم نہیں کیا تھا انہوں نے. ان تینوں حضرات کے حضرت کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں کی بات چل رہی ہے کہ کسی کا مال بھی نہیں کھایا تھا، کسی کا خون بھی نہیں بہایا، زمین میں فساد بھی نہیں پھیلایا، لیکن پھر بھی ان پر سخت آزمائش آئی. زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو فواحش اور کبیرہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے. یعنی سوچنے جیسی بات ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور بے حیائی والے کام کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا اور ان کا کیا انجام ہوگا، وہ خود اپنے انجام پر غور کریں. تو یہاں پر اس حدیث پاک کی تشریح مکمل ہو گئی. آنے والی حدیث پاک میں ایک عورت کا واقعہ ہے، اور بڑا ہی دلچسپ اور تعجب خیز واقعہ، ایک عورت کی توبہ کا واقعہ. وہ عورت حاملہ تھی اور اس سے زنا ہو گیا. تو اب وہ پورا واقعہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے، اور اس کے تعلق سے جو باتیں ہیں اور اس کی تشریح وہ بھی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الفاتحہ.